بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، سورۃ نمبر 60۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع کے جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اوپر سورت کے تعارف میں تفصیل سے عرض کر دیا گیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی کیا حدود ہونی چاہیے، اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کا حاشیہ۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من
شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور کنبے سے برات کا اظہار کر دیا تھا، لیکن شروع میں اپنے والد سے مغفرت کی دعا کا وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن جیسے کہ سورہ توبہ میں گزرا ہے، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن ہے اور اس کی قسمت پہ ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے اس دعا سے بھی علیحدگی اختیار فرما لی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی امید ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ اس وقت دشمنی پر آمادہ ہیں ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئیں گے اور ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے نہ جنگ کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان سے اچھا برتاؤ اور نیکی کا سلوک اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناپسند نہیں ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا تو ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالے دیے،
اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے. اس آیت نے یہ واضح حکم عطا فرما دیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. چنانچہ اگر کسی غیر مسلم کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کے شوہر کو بھی اسلام لانے کی پیشکش کی جائے گی. اگر وہ بھی عورت کی عدت کے دوران اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی رہے گا، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کی مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور عدت کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکے گی. جو شادی شدہ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آتی ان کے شوہروں سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ کے کافروں سے اس وقت صلح کا معاہدہ تھا اس لیے ان کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو جو مہر دیا تھا وہ ان کو اس طرح واپس کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو مسلمان ان عورتوں سے نکاح کرے وہ اس کا مہر اس کے پہلے کافر شوہر کو ادا کر دے. اس آیت کے نزول سے پہلے بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں اور وہ ابھی تک ان کے نکاح میں چلی آ رہی تھیں. اس آیت نے حکم دے دیا کہ اب کوئی بت پرست عورت کسی مسلمان کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی، اور جیسا کہ مشرکین کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے والی بیویوں کو جو مہر ادا کیا تھا وہ انہیں واپس کیا جائے، اسی طرح مسلمانوں کی جن کافر بیویوں کا نکاح مسلمانوں سے ختم ہوا ان کا جو مہر ان کے مسلمان شوہروں نے دیا تھا اس کے بارے میں بھی انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان عورتوں کے نئے شوہر وہ مہر پرانے مسلمان شوہروں کو واپس کریں. اس لیے مسلمان شوہروں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی مطلقہ بیویوں کے نئے شوہروں سے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے بعد ایسے صحابہ نے اپنی مشرک بیویوں کو طلاق دے کر الگ کر دیا، لیکن اس کے بعد ان سے جن مشرک مردوں نے نکاح کیا انہوں نے مسلمانوں کو ان کا مہر واپس نہیں کیا. اس لیے اگلے فقرے میں یہ حکم دیا گیا کہ جن مسلمانوں کی بیویاں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے نکاح میں چلی گئیں اور ان کے نئے شوہروں نے مسلمانوں کو ان کا دیا ہوا مہر نہیں لوٹایا، وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئی ہو اور اس سے کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو تو اس پر جو یہ واجب کیا گیا تھا کہ وہ ان کے پرانے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لوٹائے، اب وہ اس کافر شوہر کو دینے کے بجائے اس مسلمان کو دے دے جس کی بیوی کافر ہونے کی بنا پر کسی کافر کے نکاح میں آ گئی ہو اور اس کے نئے شوہر نے اس مسلمان کو مذکورہ قاعدے کے مطابق مہر واپس نہ کیا ہو. اس طرح مسلمان کو اس کا حق مل جائے گا اور کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تصفیہ کر لیں گے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ
ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی تمہیں اپنا دیا ہوا مہر ان عورتوں کے نئے شوہروں سے وصول کرنے کی نوبت آئے. یہ خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے مسلمان ہونے والی شادی شدہ عورتوں سے نکاح کیا اور ان کے ذمے واجب ہو گیا کہ وہ ان کے پرانے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لوٹائیں. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے. عربی محاورے کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ کھلم کھلا اور جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان باندھا جائے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا شوہر کا بیٹا قرار دے جو در حقیقت اس کا نہیں ہے. جاہلیت کے زمانے میں عورتیں یا تو کسی اور کا بچہ اٹھا لاتی اور کہتی کہ یہ میرے شوہر کا بچہ ہے، یا جانتے بوجھتے زنا کرتی اور اس حرام کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی تھی. یہاں اس گناہوں جرم سے باز رہنے کا معاہدہ کرانا مقصود ہے. واضح رہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو بیعت کرتے تھے تو اس کا ہاتھ کبھی اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں کرتے تھے بلکہ بس زبانی بیعت فرما لیتے تھے. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں. یعنی جس طرح کافر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں، دوستوں اور باپ داداؤں سے مایوس ہیں کہ وہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے، اسی طرح یہ لوگ آخرت کی زندگی سے مایوس ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے وہ کافر مایوس ہیں جو قبروں میں جا چکے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو کافر قبروں میں جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں.